چاروں طرف لوہے کی چادریں اور سر پر بالٹی ڈال کر کوٹ آنے والا شہادت کا خواہش مند کمال ہے. یہ طنز کر رہے ہیں. طنز ہے لیکن اس میں پوائنٹ ایک ہے کہ مطلب انہوں نے لاسٹ اپنے ٹویٹ میں ذکر کیا تھا اپنی شہادت کے لیے تیار, اور دوسری سائڈ پہ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ حاضری دیتے تھے تو وہ ایسے دیتے تھے. تو یہ قول و فعل میں تضاد وہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے نا شہادت کا رتبہ پانا چاہتا ہے لیکن مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو عمران خان صاحب بھی ظاہر انسان ہیں, وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ فوت ہو جائیں, یا شہادت کا رتبہ تو کہیں گے ٹھیک ہے اس کا ثواب ملنا چاہیے, لوگوں کو کہنا چاہیے شہید جمہوریت ہیں, لیکن مرنا جو ہے نا وہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا. تو موت سے تو ہر انسان بچنا چاہتا ہے, تو اگر عمران خان بچنا چاہتا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے اس میں. باقی بیسیکلی اس وقت جنرل فیض حمید صاحب نے ان کو ٹرائی ہوا تھا. اب جنرل فیض حمید صاحب کی جو سٹوریز نکل رہی ہیں وہ بڑی بڑی مزیدار سٹوریز ہیں, ان کی چٹیں پکڑی گئی ہیں کیونکہ وہ ہاتھ سے چٹ لکھ کے نا تو انسٹرکشن دیتے ہوتے تھے. انہوں نے پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کو انسٹرکشنز دیے تھے کہ اسے کو یہ ٹویٹ کر دے, اسے بتاؤ کہ وہ مجھ سے آ کے ملے فلاں جگہ پہ ملے, اسے کہو کہ یہ کر دے, اسے کہو کہ وہ کر دے. وہ ساری کی ساری نا کسی ستم ظریف نے چٹیں اپنے پاس محفوظ رکھی ہوئی تھی اور ساری کی ساری وہ افواج پاکستان کے قبضے میں آ گئی. تو اس کے بعد جنرل فیض حمید صاحب وہ جو چٹوں کو ڈی سائفر کیا گیا نا اسے بڑی بڑی مزیدار چیزیں نکلیں. تو یہ جنرل فیض حمید صاحب نے عمران خان کو بتایا تھا کہ انہوں نے آپ کو مار دینا, یہ آپ کو اسیسینیٹ کر دیں گے, اور اس کی تصدیق پھر بش بیبی نے کر دی کہ ہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے. اور انہوں نے بتایا تھا کہ آپ اپنے ساتھ نا یہ شیلڈ رکھا کریں تاکہ گولی اگر چلے بھی تو آپ کو بچا لیا جائے. پھر انہی نے ان کو بتایا تھا کہ پرویز خٹک جو ہیں اور اسد قیصر ہیں یہ آپ کے خلاف ہو چکے ہیں, اور جو صدر الوی ہیں یہ بھی آپ کے خلاف ہو چکے ہیں, اور یہ جو بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں مارچ کے مہینے میں کہ آپ چلے جائیں عدالت میں پیش ہو جائیں, یہ آپ کو مروانا چاہتے ہیں. اور بعد میں انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ لوگوں کی سازش تھی اور میں نے آپ کو بر وقت آپ کو بتا دیا تھا تو اس لیے آپ بچ گئے. اور یہ سارا اتنا زیادہ انہوں نے عمران خان کو یرکا لیا کہ عمران خان صاحب نے سر پہ بالٹی رکھ لی اور ساتھ ایک کالی رنگ کی شیلڈ جو تھی وہ ساتھ ساتھ لے کے چلتے رہتے تھے. بھائی جن لوگوں نے اٹھائی ہوئی تھی بیچاروں کی ان کی جان نہیں ہے, آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہیومن شیلڈ جو ہے وہ اڑ جائے اور آپ بچیں. تو بہرحال یہ ایک دور تھا, وہ دور گزر گیا. بلکہ آپ کو وہ بھی یاد ہوگا کہ جب وہ زخمی ہوئے تھے تو ان کی ٹانگ کا ظاہر آپریشن ہوا تھا, کتنا عرصہ ٹانگ کا آپریشن چلتا رہا. پھر اس کے بعد جب عدالت نے ان کو بلایا تو انہوں نے کہا جی میں تو چل ہی نہیں سکتا, اور پھر وہ ویل چیئر پہ ان کو لایا گیا. اور اس کے بعد جب ان کو رینجرز نے پکڑا تو وہ دوڑتے ہوئے گاڑی کے اندر سوار ہو گئے, ویل چیئر پیچھے رہ گئی, بلکہ بڑا عرصہ ویل چیئر وہیں پڑی رہی, وہی کم از کم پاکستان تحریک انصاف کے لوگ لے جاتے. اس کے بعد عمران خان صاحب بڑے فٹ ہیں, اب تو ڈنڈ بیٹھک کے اندر ان کی تصویریں نکلتی ہیں, واک کہتے ہیں, اور ٹریڈ مل ہے ان کے پاس, اور سائیکل مشین ہے. سائیکل مشین ہے نہیں, وہ تو انہوں نے مانا ہے اس کے اوریجنل ہے. پھر سائیکل مشین ہے جس کے اگر فرض کریں ٹانگ ان کی زخمی ہے تو سائیکل مشین پہ کیسے وہ ایکسرسائز کر لیتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے ایک ڈرامہ تھا اس وقت, اور ڈرامے کا وقت ختم ہو گیا تو اس کے بعد اب وہ فٹ ہیں. بلکہ سارے جب وہاں سے باہر نکلتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی کمال آدمی ہے, فٹ ہے, سرخ رنگ ہے. خان صاحب ٹھیک بات پہ تو مانیں گے نا کہ ان کے لوگ جو انہیں سننے والے ہیں دے بیہیوڈ لائک زومبیز, جو کہیں گے انہوں نے صرف ہاں کرنی ہے آگے سے. کس کے کپڑوں میں سے وہ نکالی تھی گولیاں انہوں نے, کہ فائر ہوا تو اس کے کپڑوں میں گولیاں. عمران اسماعیل صاحب, میں کپڑا بھی عمران اسماعیل صاحب کے تھے. اب ایک اور پاکستان تحریک انصاف کا, یہ ویسے نا میں بار بار آپ کو کہتا ہوں ان کی زبان بڑی کالی, اور اسپیشلی اپنے لیڈر کے بارے میں تو بہت کالی. جب یہ کچھ کہہ دیتے ہیں نا وہ لیڈر بیچارے کے ساتھ وہی ہو جاتا ہے. ابھی یہ نہیں کہنا چاہتا اگلے سوال میں, ابھی نہیں بولنا.